ایک یہ کویسچن آفر آیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو عورتوں کے یہ نفاس کے ایام ہوتے ہیں تقریباً 40، کوئی اس کو شیلا کہتا ہے، کوئی چھلا کہتا ہے، کوئی اور نام دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں جو عورت ہوتی ہے اس کے پاس ماچس یا لوہا رکھا جاتا ہے تاکہ جن وغیرہ اثر انداز نہ ہو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، چیزوں کے وجود کی یا ان کے بارے میں نظریہ رکھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ باقاعدہ قرآن یا حدیث میں کسی چیز کا بیان آتا ہے اور اس کے مطابق ایک ذہن بنتا ہے، پھر ہم کوئی عمل کرتے ہیں۔ یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن یا حدیث نے کوئی تعلیم دی ہو کہ یہ چیزیں رکھیں تو جن نہیں آئیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان خاندان کے اندر چیزیں معروف ہو جاتی ہیں۔ اب وہ معروف شدہ چیزیں بھی دو ہوتی ہیں، یا تو نصوص قرآنیہ یا حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کی نحوست کا انکار کیا۔ یہ اس زمانے میں کفار میں رائج تھا، نبی کریم نے فرمایا ولا سفر، یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، یہ عام مہینوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک روایت کے مطابق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی اور رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ماہ سفر میں ہوا۔ لیکن ہمارے خاندانوں میں کیا مشہور ہوتا ہے کہ ماہ سفر ایک نحوست کا مہینہ ہے، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمارے اطراف میں کئی خاندانوں میں یہ لفظ مشہور ہے، یہ خالی کا مہینہ ہے، یعنی اس میں نکاح نہیں ہوگا، جو نکاح ہوگا تو آفات آئیں گی۔ باقی 11 مہینوں میں ہوتے ہیں، اس میں نہ طلاقیں ہوں گی، نہ جھگڑے ہوں گے، نہ پھڈا ہوگا، نہ کچھ ہوگا۔ اس ایک مہینے میں ساری بلائیں آئیں گی۔ تو وہ اور پھر اس سورہ مزمل آٹے کی گولیوں میں پڑھ کے مچھلیوں کو کھلانا یہ۔ اب یہ چونکہ نص سے حدیث کے خلاف ہے، مضمون حدیث کے خلاف ہے، ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا گناہ ہوگا۔ اور دوسرے ہمارے گھر میں معروف وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے براہ راست خلاف نہیں ہیں، اور نہ ان کا کوئی ایسا کوئی مضمون ہے کہ جو ان سے ٹکراتا ہو۔ ان کو فالو کریں نہ کریں، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، قوی الاعتقاد لوگ اور ضعیف الاعتقاد۔ جو مضبوط اعتقاد کے ہیں وہ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا اور میری خواہش یہ ہے کہ ہماری عوام قوی الاعتقاد بنے، ضعیف الاعتقادی سے باہر نکلے۔ تو جب قرآن یا حدیث نے چیزیں بیان نہیں فرمائیں تو کیا ضرورت ہے پھر آپ کو یہ گھبرانے کی، جیسے سورج گرہن میں عورت لوہے کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ بچے میں ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے گا۔ اگرچہ قرآن حدیث اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ نظریہ بیکار قسم کا ہے، اس کو فالو نہ کریں، اچھا ہے۔ ایسے ہی ہے جن، یعنی ماچس کو دیکھ کے چلا جائے گا، لوہے کو دیکھ کے چلا جائے گا، ورنہ تو آ جائے گا۔ تو ویسے بھی تو ماچس گھر کے اندر ہوتی ہے، لوہا گھر میں ہوتا ہے، تو اتنا نظریہ اپنا پکا رکھیں کہ پھر عورت کے پاس ہونے کی وجہ سے جب جن نہیں آ رہا تو گھر میں رکھ لیں، جن نہیں آئے گا۔ تو جس گھر میں ماچس ہے اس میں جن نہیں آنا چاہیے، لیکن پھر آپ عاملین کے پاس جاتے ہیں اور جو خراب قسم کے عاملین ہوتے ہیں فوراً آپ کو کہتے ہیں آپ پہ اثرات ہیں، گھر میں جنات ہیں، کیوں بلیو کر لیتے ہیں؟ تو اس کا قوی الاعتقاد لوگ اس کا اعتبار نہ کریں۔ ہاں، جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں ان کو کرنے دیں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ضعیف الاعتقاد ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں اس پر عمل کر لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو منع کریں کہ اس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے نہیں کیا آپ کی بات مان کر، اور بعد میں فرض کر لیں بچہ کچھ پریشان سا ہوا، کوئی روتا ہے یا دیگر مسائل، کسی کو چیک کرایا، اس نے کہا اس پر تو جن ہے، تو وہ فوراً جو ہے نا وہ آپ کے اوپر الزام لگائیں گے، دیکھا ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ جنات آتے ہیں اور تم نے منع کیا تھا۔ تو آپ لائے تھے اسے قوی الاعتقادی کی طرف، وہ اور زیادہ ضعیف الاعتقادی کی طرف چلا جائے گا۔ تو جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں انہیں اس پر عمل کرنے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ مصعب چہرے پر نور لانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بھائی ہر چیز وظیفے سے حاصل نہیں ہوتی، ہم نے تو ہر چیز کو وظیفے کا مرہون منت کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان عاملین پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے کہ ہر چیز کا وظیفہ پہلے ان کے پاس تیار ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب ہر چیز کا وظیفہ نہیں دیتا ہے، اب کنیکشن بھی ہم ہی ملاتے ہیں۔ بھئی جو گرم، مجھے چائے گرم بہت لگتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں ٹھنڈی لگے، میں اس کو بھی بتا سکتا ہوں آپ کو وظیفہ، کنیکشن میں ملا دوں۔ ڈینگی، اچھا کرونا وائرس آیا، کبھی سرکار کے دور میں تھا ہی نہیں کرونا وائرس کا وظیفہ، آپ نے کہاں سے کنیکشن ملایا کہ یہ وظیفہ اس کا ہے؟ اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا نہیں، لیکن بس وہ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ اس کا وظیفہ، یہ کہیں کہ بھئی امید ہے کہ شاید اس سے بھی علاج ہو جائے، کیونکہ یہ شفا کے لیے دیا جاتا ہے، یہ قرآن کی آیت شفا ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اتنے باوثوق ذرائع سے یوٹیوب بھرا پڑا ہے، آپ دیکھیے اس کا یہ علاج، اس طرح نہ کہیں، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ چہرے کا وظیفہ، چہرے کا نور جو حاصل ہوگا، گناہ سے بچیں، نماز پڑھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، انشاءاللہ چہرے پہ نور آئے گا۔ وگ لگانا مرد عورت کو ضرورتاً جائز ہے، بشرطے کہ انسانی بالوں کی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بالوں کا استعمال منع کیا ہے۔ آرٹیفیشل کوئی وگ ہو تو وہ بالکل لگا سکتے ہیں۔ یہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے سمجھایا تھا، جتنے ٹارزن شوہر مجھے سن رہے ہیں جو بات بات پہ گھورتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، گھر والوں، مہمانوں کے سامنے بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں، عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، لاتے مارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں،
اور بعض اوقات بیوی کے مرحوم والدین کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈسہارٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو روحانی اذیت اور تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، آپ کا یہ دور حکومت عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ انتہائی بے بسی کے ساتھ آپ قبر میں جائیں گے۔ اور میں نے تو بعض اوقات یہاں تک دیکھا ہے کہ فالج پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ شوہر جو پہلے بیوی پر غالب تھا بستر پہ پڑا ہوا گندگی کے اندر، اور بیوی کا محتاج ہے کہ یہ آ کے صفائیاں کرے تو میں پاک ہو جاؤں، میں گندگی سے نجات پا جاؤں۔ اور میں نے ایسی سی بیویاں دیکھی ہیں کہ شوہر نے اتنا ظلم کیا پھر بھی وہ خدمت کرتی ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے شخص کو کہ آج تم بے بس ہو کے پڑے ہوئے ہو تو تمہیں احساس ہو رہا ہے، اس سے پہلے تم کسی کی بچی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ بعض بڑے ٹارزن بنے ہوتے ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ذرا ایک دفعہ کسی باہر طاقتور سے ٹکرا کر دیکھو، وہ سامنے کے 2 دانت توڑے گا، پھر احساس ہوگا کہ کسی کی بچی کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی یہ بہادری نہیں ہے۔ آپ لڑیں ذرا کسی بڑے سے جا کر، مقابلہ نہیں کیجیے گا، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ دکھا دیتا ہے، اور جب پتہ نہیں چلتا آدمی مرتا ہے، وہ تو پھر دنیا نہیں دیکھ سکتی، وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے بری موت، سخت عذابات قبر۔ پھر میدان معاشر میں یہی بیویاں سامنے کھڑی کی جائیں گی اور وہ اپنا حساب کتاب لیں گی، جتنی زیادتی ہوں گی نیکیاں لے جائیں گی۔ اور بیویوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، یاد رکھیں اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ مظلومہ نہ سمجھیں۔ اگر آپ نے زبانیں چلائی ہیں، شوہر کو دل آزاریاں کی ہیں، اس کو ڈسہارٹ کیا ہے، آپ کی نیکیاں نکال کر شوہر کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے ہر فریق اپنے بارے میں غور کرے کہ میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اس کے ساتھ کوئی میں زیادتی کر رہا ہوں تو حساب کتاب آخرت میں دونوں کو ہی دینا ہوگا۔ لیکن میں اس کا شدید مخالف ہوں، بیوی چاہے کیسی ہو، لیکن یہ مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا پیار محبت سے کام کریں، اپنے گھر کے دروازے کو شریعت کے لیے کھول دیں، میرا مشورہ ہے، بہت پیارا کام ہوتا ہے۔ کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، علماء کیا فرماتے ہیں، اس کی روشنی میں جس کی غلطی ظاہر ہو وہ اپنی غلطی مان کے دوسرے سے معافی مانگے اور دوسرے کو صحیح کہے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے، ہم تا حیات اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح اور دوسرے کو غلط اس لیے کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح اور غلط کو جانچنے پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے، کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ لڑکے کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے، لڑکی والے کہتے ہیں ہماری بیٹی ٹھیک ہے، اور اس طرح دونوں آپس میں کہتے ہیں ہم صحیح ہیں تم غلط ہو۔ تو یہ ہماری سوچ اور فکر سے صحیح اور غلط کا تعین نہیں ہوگا، یہ شریعت سے ہوتا ہے، یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے۔ اس لیے مذہب کو بنیاد بنائیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہم مذہب سے ہی سب سے زیادہ بیزار ہیں۔ مسلمان ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، لیکن اپنی رہنمائی کے لیے ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے اپنی عقلوں کو، اپنے خاندانی رسم و رواج کو اور جاہل قسم کے لوگوں کی مشاورت کو بنیاد بنایا ہوا ہے، اور اس سے ہماری خرابیاں ختم نہیں ہوتی۔ جو شوہر حضرات مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی بیویوں کو مارا ہے، پیٹا ہے، بغیر کسی وجہ کے معافی مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اپنے تکبر کو جگہ نہ دیں۔ اگر کریں گے تو کل بروز قیامت جس بیوی سے آج معافی مانگتے ہوئے آپ شرما رہے ہیں نا، کل اس کے قدموں میں گرنا پڑے گا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا پردہ رکھے، لیکن خطرناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔